عصر حاضر کا چوتھا بڑا فتنہ وہ بدعقیدگی کا فتنہ ہے، اور اس ضمن کے اندر آج پہلا جملہ جو نوجوان ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ شقیدہ کچھ نہیں ہوتا، سارے ٹھیک ہے، قرآن سب کا ایک ہے، نبی سب کے ایک، قبلہ سب کا ایک، اللہ سب کا ایک، تو لہٰذا یہ عقیدہ شقیدہ کچھ نہیں ہوتا، یہ مولویوں کی لڑائی ہے، یہ فرقے ہیں، عقیدہ کچھ نہیں ہے، بس سارے ٹھیک ہے۔ یہ جملہ کہنا کہ سارے ٹھیک ہے یہ قرآن کی بھی خلاف ورزی ہے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ اس کی تفسیر دیکھیے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ اب اگر یہ کہنا کہ عقیدے کی بات کرنا فرقہ واریت ہے تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی ہوں گے، فرقہ ناجیہ ایک ہے، نجات پانے والا ایک فرقہ ہوگا۔ عرض کے حضور وہ کون ہے جو نجات پائیں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اور ما انا علیہ و اصحابی کی تفسیر کی گئی ہم اہل السنت والجماعت، کہ وہ جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحاب کے طریقے پر ہوں گے انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت و جماعت ہے۔ سوال ہوا کوئی ان کی علامت؟ آپ نے فرمایا اہل سنت کی ویسے تو بہت علامتیں ہیں لیکن اہل سنت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، کہ جو سنی ہوتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو آج بدعقیدگی کا فتنہ، اور اس بدعقیدگی کے فتنے کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو اصحاب رسول سے ہمیں بیگانہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت سے بیگانہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کے مشاجرات، آپس کے اختلافات کو بنیاد بنا کر امت کے ذہن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور جو اہل سنت ہوتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، چاہے وہ اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت رسول ہوں، تو ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان کے جو اختلافات تھے ان کو چسکے لینے کے لیے عوام میں بیان کرنا حرام ہے، وہ ان کے اختلاف تھے، وہ بھی امت کے لیے باعث رحمت تھے، ان کے اندر تبصرے کرنا ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب کریں گے۔